السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آج ہم جس مسئلے کی طرف آپ احباب کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ عمل خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، ہر عمل کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کی ادا، آپ کی حدیث ہے۔ کیونکہ اگر ہم اعمال کرتے رہے اور وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہوا تو اللہ کے حضور وہ عمل مقبول نہیں ہوگا۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال باطل نہ کرو، اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ اس آیت میں اعمال کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں مقید کر دیا، یعنی اگر عمل اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہوگا تب وہ مقبول ہوگا، اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے ہٹا ہوا ہوگا تو وہ مردود ہوگا، مقبول نہیں ہوگا۔ جیسا کہ امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہم نے نہیں کیا، فہو رد، تو وہ مردود ہے، یعنی وہ مقبول نہیں ہے۔ اس حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، آپ کی سنت، آپ کی حدیث کو بنیاد بنایا گیا۔ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہوگا، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا تو مقبول ہوگا، بصورت دیگر وہ مردود قرار پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف قرآن مجید میں یہ بھی بیان فرمایا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ آپ لوگوں کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کی حیات مبارکہ کو دیکھتے ہیں، تو واقعتاً آپ کی زندگی میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ کبھی آپ اپنے صحابہ کو نماز کا طریقہ سکھانے کے بعد فرماتے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ کبھی آپ فرماتے ہیں، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ اور کبھی آپ وضو کا طریقہ بتلانے کے بعد فرماتے ہیں، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق وضو نہیں کرنا، اپنی مرضی کے مطابق حج نہیں کرنا، اپنی مرضی کے مطابق نماز ادا نہیں کرنی، بلکہ یہ سارے امور اسی طرح کرنے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھائے، ہمیں بتلائے اور ہمیں کرنے کا حکم دیا۔ اگر ہم ان امور سے ہٹ کر اپنی مرضی شروع کر دیں گے تو یہ اعمال اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوں گے۔ اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کی طرف جس میں ہمیں عمل کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ عمل طریقہ نبوی کے مطابق نہیں تو آپ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی سنن میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک آدمی آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کرتا ہے، آپ سلام کا جواب دیتے ہیں، پھر فرماتے ہیں ارجی فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ لوٹ جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ وہ نماز پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا، آپ نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے اس عمل کا رد کر دیا، اس عمل کی تردید کر دی جو طریقہ رسول پر نہیں تھا۔ 2 بار ایسے ہی اس کو بھیجا، حتیٰ کہ اس نے خود کہہ دیا اللہ کے رسول مجھے تو یہی طریقہ معلوم ہے، آپ مجھے سکھا دیجئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ ان کو سکھایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اثر نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا لیکن اس کا رکوع اور سجدہ پورا نہیں تھا۔ جب اس نے نماز پڑھ لی، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ الفاظ تھے ما صلیتا، تو نے نماز نہیں پڑھی، بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا اگر تو اسی طرح نماز پڑھتا پڑھتا مر گیا تو دین محمدی پر نہیں مرے گا، تو کسی اور ہی دین پر مرے گا۔ تو ان تمام آثار و روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور قرآن مجید کی آیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں، اگر وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا تو مقبول ہوگا، اگر ہماری اپنی مرضی کے مطابق ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہوا تو وہ عمل مقبول نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال اس طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔